رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ حاضرین، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، مدح و ستائش اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے پے در پے انبیاء و رسول کو مبعوث فرماتا رہا۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین و سامعین، آج کے اس درس میں میرا موضوع ہے ظلم کا انجام۔ اس موضوع کا دو جز ہے۔ ایک جز تو یہ ہے کہ ظلم کسے کہتے ہیں، اور دوسرا جز یہ ہے کہ ظلم کا انجام کیا ہوگا۔ اگر کوئی انسان ظلم کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا بدلہ اسے کیا ملے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ ظلم تین طرح کا ہوتا ہے، اور ظلم کا جو معنی ہے وہ معنی یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے اپنی جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پہ رکھ دینا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کوئی بھی چیز جس کی اصل جگہ ہو، حقیقی جگہ ہو، اس جگہ سے ہٹا کر اس کو کہیں اور رکھ دینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تین قسمیں، الظلم ثلاثہ، ظلم کی تین قسمیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ظلم یغفرہ، ایک ظلم ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لا یغفر، اسے کبھی معاف نہیں کرتا۔ وظلم یغفرہ اللہ، اور ظلم کی دوسری قسم ہے جسے اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ اور وظلم لا یترکہ اللہ، ظلم کی تیسری قسم ہے جسے اللہ تبارک و تعالی چھوڑتا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ظلم جسے اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا، وہ ظلم شرک کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے۔ یعنی کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو معاف نہیں کرتا اگر وہ مرنے سے پہلے اصلاح نہ کر لے اور توبہ و استغفار نہ کر لے، رجوع نہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سایہ، ہم پلہ سمجھنا کسی اور کو۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جب وہ پریشانی میں ہوتے ہیں، یا اللہ کی مدد کے علاوہ یا علی مدد اور
غوث اعظم، پیران پیر مدد، ان کے علاوہ بہت سارے ایسے الفاظ و جمل ہیں اپنی زبان سے وہ نکالتے ہیں جو کام اللہ رب العالمین کے لیے کرنی چاہیے وہ کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرماتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا ظلم وہ ہے کہ ایک انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، ایک انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور اس کا معاملہ اللہ اور اس کے بندوں کے مابین ہوتا ہے، یعنی ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود سے نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ شخص اپنے نفس پر خود ظلم کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آتا، اذان ہو رہی نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی دی، اس جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں صرف کرنے کے بجائے اس جوانی کو دیوانہ بنا کر اور اس کو یوں ہی عیاشی میں گزار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے نوازا، اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیوں سے نوازا، بیٹیاں جوان ہو گئی، ان سے پردہ نہیں کروا رہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ انسان خود اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا، اور حوا علیہ السلام سے کہا تھا کہ جنت میں تم جہاں چاہو وہاں پر رہو، لیکن صرف ایک درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں اور اس درخت کے قریب ہی نہیں جاتے، بلکہ جانے کے بعد اس درخت کے پھل کو بھی کھا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حدود ہے اس حدود کو تم کراس کر دو گے اور تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اپنے نفس پر ظلم کر لو گے۔ ظلم کی جو پہلی قسم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ مرنے سے پہلے اگر اصلاح نہ کر لے، توبہ نہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتا۔ لیکن یہ ظلم کی جو دوسری قسم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، یا پھر دنیا کے اندر انسان چاہے تو توبہ استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ آدم اور حوا علیہ السلام سے گناہ ہوا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، الہ العالمین ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ظلم کی دوسری قسم ہے۔ ظلم کی تیسری قسم یہ ہے کہ بندہ مخلوق کے ساتھ معاملہ درست نہ رکھے، صرف انسان کا انسان کے ساتھ نہیں، بلکہ انسان کا اگر حیوان کے ساتھ، کسی بھی مخلوق کے ساتھ اگر زیادتی ہے تو پھر اس ظلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا یترکہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو چھوڑے گا نہیں جو دوسرے مخلوق کو پریشان کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، ماں باپ نے اسے پالا، پرورش کیا، بڑا کر دیا، اور بڑا ہونے کے بعد اسے باپ کی قدر نہیں۔ وہ باپ جو اس کے لیے اپنی جوانی کو گنوا دیا، بڑے ہونے کے بعد باپ کی قدر نہیں، باپ کی عزت و احترام نہیں، باپ کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش نہیں آتا، باپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ان کو گھروں سے نکال دیتا ہے اور ان کو تانا دیتا ہے، انہیں مارتا پیٹتا ہے۔ ایسی اولاد بھی دنیا کے اندر موجود ہے، اور میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے ایسے والدین کی زبان سے ایسے داستانیں سنے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے ساتھ ایسے ظلم کر رہی۔ ایک ماں جو اپنے بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، لیکن اس کے بعد وہی ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے، اولاد اپنی مائیں کو اپنی زوجہ کے کہنے پر، اپنی اہلیہ اور محبوبہ کے کہنے پر اپنی ماں سے لڑ جاتا ہے اور اپنے ماں کے حق کو ادا نہیں کرتا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بندے کا بندے کے ساتھ معاملہ ہے۔ ایک بھائی جو ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، لیکن ایک دوسرے کے حق کو غصب کر لیتا ہے، ایک دوسرے کے معاملات درست نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ظلم کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھوڑے گا نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز جب تک اسے بدلہ نہیں دلوا دے گا، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھوڑے گا نہیں۔ آج بہت سارے بھائی اپنی بہنوں سے محبت کا، پیار کا وعدہ وہ کرتے ہیں،
لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے باپ کے جائیداد میں جو ان کے بہنوں کا حق ہوتا ہے وہ دیتے نہیں. یہ کیا ہے؟ بہنوں کے اوپر ظلم ہے. اور اگر کوئی بھائی یہ ظلم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھوڑے گا نہیں، بلکہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہن کو ضرور انصاف دلوائے گا. تو یہ ظلم کی تیسری قسم. اب معلوم ہو گیا کہ ظلم کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. ایک قسم یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، اور کوئی بندہ ایسی حالت میں اگر توبہ نہیں کیا ہو، مر گیا ہو، تو پھر وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، ادھر ادھر نہیں، ڈائریکٹ. اگر توبہ نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ اپنا ٹکٹ کنفرم کروا کے دنیا سے جاتا ہے جہنم کے لیے، جنت کے لیے نہیں، جہنم کے لیے کنفرم کروا کے جاتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جو اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے، گناہوں میں ملوث ہے، اپنی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں صرف کر رہا ہے. آج 31 دسمبر ہے، آج 31 دسمبر ہے. آج پوری دنیا کے اندر جتنی بے حیائی، جتنی فحاشی، جتنی عریانیت، جتنی بدکاری، جتنی شراب نوشی آج کی رات ہوتی ہے، آج کے علاوہ کسی اور ایک رات میں اتنی بدکاری، اتنی بے حیائی، اتنی شراب نوشی نہیں ہوتی ہے. بھائی لوگوں نے اپنے آپ سے یہ عقیدہ کر لیا ہے، بنا لیا ہے کہ آج سال کی آخری رات ختم ہو رہی ہے اور پھر سال کی پہلی رات شروع ہو رہی ہے. لوگوں نے یہ عقیدہ کر لیا ہے کہ اس رات یا اس دن 1 جنوری کو ہم جو کچھ بھی کریں گے پورے سال ہمارا معاملہ وہی ہوگا. آج رات اگر ہم نے انجوائے کیا اور 1 تاریخ کے صبح کو 1 تاریخ کے روز ہم نے انجوائے کیا تو پوری لائف ہماری انجوائے میں گزرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. میرے بندو کل قیامت کے روز معاملہ ایسا ہوگا کہ بہت سارے لوگ آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا کہ بہت سارے لوگ آئیں گے لیکن جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے گا. لیکن اس کے بعد جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پل صراط سے جہنم کے گھاٹیوں میں گرا دے گا. ہم اور آپ غور کریں اور سوچیں. یہ ظلم کی دوسری قسم. ہم گناہوں کے اندر ملوث ہیں، ہماری زندگی یوں ہی گزر رہی ہے، ہم اپنے آپ کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور گناہوں کے بوجھ کو اپنے اوپر بڑھا رہے ہیں اور پھر جہنم کے قریب ہو رہے ہیں. اور ظلم کی جو تیسری قسم ہے، ایک مخلوق کا دوسرے مخلوق کے ساتھ ظلم کرنا. اور اس معاملے میں چاہے انفرادی طور پر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے یا پھر کوئی حکومتی طور پر کسی کے اوپر ظلم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. لوگوں کیا گمان کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ غافل ہے؟ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دیتا ہے اور مرنے کے بعد سزا تو ہے ہی ہے. کیا ہے؟ ایک ظلم ہے اور ایک صلہ رحمی، قطع رحمی ہے. رشتوں کو کاٹنا ہے، رشتوں کو توڑنا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ ظلم کرنا ہے کسی کے اوپر. اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے یا رشتوں کو کاٹتا ہے، مرنے کے بعد عذاب تو ہے ہی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا تم بھی اپنے مابین ظلم کو حرام قرار دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو تم بھی اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دو. ظلم کے قریب مت جاؤ، ظلم اختیار مت کرو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب پیدا ہوئے تو اس سماج کے اندر لوگوں کا ایک نعرہ تھا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ لوگوں اپنے بھائیوں کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. یہ عرب کا نعرہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نعرہ کو بعد میں بلند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ لوگوں ظالم اور مظلوم دونوں اپنے بھائیوں کی مدد کرو. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یا رسول اللہ ھذا ننصرہ مظلوما
ہم تو یہ جانتے ہیں کہ مظلوم کی مدد کس طرح کی جاتی ہے، لیکن فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ظالم کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تَأْخُذْ فَوْقَ يَدَيْهِ، تم اس کے ہاتھ کو پکڑ کے ظلم سے اسے روک دو. یہ کیا ہے؟ ظالم کی مدد ہے. جملہ وہی تھا، کلمہ وہی تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی کو بدل دیا، اس کے مطلب کو بدل دیا. آج بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے رشتہ دار، ان کے قریبی کسی معاملات میں اگر وہ پڑے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ ظالم ہے، کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، بعض لوگ صرف رشتہ دار کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ظلم میں ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں. یاد رکھیے، صرف ظلم کرنے والا نہیں بلکہ ظلم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے، اور کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی حساب لے گا. اور آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات کے اندر چھوٹی چھوٹی ظلم کے تعلق سے ذکر کیا، جو ایک انسان کا دوسرے انسان سے سابقہ ہوتا ہے، اور انسان ان چیزوں کو ظلم نہیں سمجھتا، ان چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتا، اور ایک دوسرے کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرے کو دلی طور پر تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جو مذاق اڑانے والا ہو، جو مذاق اڑانے والا ہو اس سے بہتر وہ ہو جس کا مذاق اڑایا جائے. عام طور پر لوگ ایک دوسرے کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ جب اسے حقیر سمجھتے ہیں، جب اسے اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، کسی کے دلوں کے اندر کبر آتا ہے، تب جا کے وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہو، وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارا کپڑا اچھا ہو، ہمارا جوتا اچھا ہو، کیا یہ بھی کبر ہے؟ یہ بھی تکبر ہے؟ تکبر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر تو یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کو حقیر اور کمتر سمجھے اور حق بات کو بھی جھٹلائے، یہ تکبر ہے. ایک انسان دوسرے انسان کا مذاق اڑاتا ہے تو مذاق اس وجہ سے اڑاتا ہے کہ اسے اپنے سے کمتر سمجھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن. اور اے عورتوں کی جماعت، تم بھی سن لو کہ کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا، اور ایمان والوں کے اندر عورت بھی داخل، مرد بھی داخل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ الگ سے عورتوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہا، پھر لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. قوم بھی عورت کے بغیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے عورتوں کا نام لیا. ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اے عورتوں کی جماعت سن لو، تم میں سے کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جو عورت مذاق اڑا رہی ہے اس سے بہتر وہ ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. بہتر کون ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. یہ تو دل کا معاملہ ہے، کس کے دل کے اندر کتنا تقویٰ ہے، اللہ رب العالمین کا کتنا ڈر ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ذات جان رہا ہے. بعض مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا یہاں پر بطور خاص اس وجہ سے ذکر آیا کیونکہ یہ برائی عورتوں کے اندر مردوں کی بنسبت زیادہ پائی جاتی. یہ اخلاقی برائیاں عورتوں کے اندر مردوں کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے. ہمیں اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، لوگوں کسی کو پر عیب نہ لگاؤ. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو. آج بہت سارے بھائی ہیں ایک دوسرے کو ان کے بگاڑے ہوئے نام کے ذریعے پکارتے ہیں، جبکہ وہ نام اس بھائی کو برا لگتا ہے اس کے باوجود بھی پکارتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ بھی ظلم کے قسم میں سے ہے. آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بندے کو آپ پریشان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کوئی کسی کے نام کو بگاڑے نہیں. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا،
حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے کچھ ایک الفاظ کہہ دیا تھا کہ یہ ناٹی عورت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تمہیں معلوم نہیں تمہارے لفظ کے کرواہٹ کو اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی کڑوا ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، منع کیا. کیا ہے یہ؟ بہت بڑا گناہ ہے. ہم سمجھتے نہیں اسے، سماج و معاشرہ کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. ایمان لانے کے بعد یہ سب فسق و فجور کے نام ہیں. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں در حقیقت وہی تو ظالم ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. کیا مطلب؟ بدگمانی سے بچو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف بدگمانی سے نہیں بچنا ہے، بلکہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کیونکہ بعض بدگمانیاں تو گناہ ہوتی ہے. آگے فرمایا ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کے برائی کو ٹٹولنے میں نہ لگے رہو. آج ہمارا اور آپ کا یہ معاملہ ہوتا ہے، ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکتے نہیں، ہم اپنے اندر کمیاں اور کوتاہیاں تلاش نہیں کرتے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے ہم دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہم دوسرے کے کمیوں کو، دوسرے کے کوتاہیوں کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سماج و معاشرہ کے اندر ان کے کمیوں اور کوتاہیوں کو ہم لائیں اور عام کریں تاکہ اس کی عزت کو اس کے ذریعے اچھالا جائے. ہمارے اندر یہ کمیاں کوتاہیاں موجود ہوتی ہیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا اور فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں بہت زیادہ آگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے قریب سے گزر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ان دونوں قبر والوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان دونوں کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے معلوم نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان میں سے ایک شخص وہ تھا کہ جب وہ پیشاب کرتا تھا تو اس کے چھیٹا سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا شخص وہ تھا کہ جب وہ لوگوں کے درمیان سے گزرتا تھا تو چغل خوری کیا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا. یعنی کہ اس گناہ کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا. ہم اور آپ اسے ہلکے میں سمجھتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. ہمیں کہ ہر ایک انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت اس کے سامنے اگر پیش کیا جائے تو اس سے کراہت محسوس کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. میرے بھائیوں یہ بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے اوپر ظلم ہم کر رہے ہیں، اور اگر دنیا کے اندر ہم اس سے معافی تلافی نہیں کرائیں تو پھر کل قیامت کے روز ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. آگے چلیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بعض قوموں کا ذکر کیا اور ان کے ہلاک و بربادی کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور وجہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ ظلم کر رہے تھے، اور ظلم کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا تمہیں پہلے کے لوگوں کے تعلق سے خبریں نہیں پہنچی؟ قوم نوح کی، قوم عاد و ثمود، قوم عاد کی، قوم ثمود کی، وقوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی، واصحاب مدین، اور اصحاب مدین کی، والمؤتفکات، اور ان لوگوں کی جن کے بستیوں کو پلٹ دیا گیا تھا. اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسولیں آئے. فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، جس کے پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد کر دیا. یہ 6 قومیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. قوم نوح جسے طوفان میں غرق کر دیا گیا. قوم عاد جو قوت و طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود
اللہ تبارک و تعالیٰ تیز ہواؤں سے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ اور قوم صالح جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چیخ و پکار کے عذاب سے ہلاک و برباد کر دیا، اور اصحاب مدین اور والمؤتفکات جن کے بستیوں کو پلٹ دیا گیا، یہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی جن کے اندر بے حیائی فحاشی عام تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ایک تو آسمان سے پتھر کے بارش برسائیں اور دوسرے ان کے بستی کو اٹھا کر پلٹ دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ جو ہم نے یہ معاملہ کیا، یہ ہم ان کے اوپر ظلم نہیں کیے بلکہ وہ خود اپنے نفس پر ظلم کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، کہ ہم نے بہت سارے ایسی بستیوں کو ہلاک و برباد کر دیا اور ان کے ہلاک و برباد کرنے کا ایک وقت مقرر تھا، جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں یا بہت سارے ایسے حکمراں ہیں جو اپنے رعایا کے اوپر ظلم اور جبر کرتے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بس آج وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں حکومت ہے اور وہ جو چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے، لیکن جب وقت مقررہ آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور پکڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، کہ کل قیامت کے روز یہ ظالم لوگ جو دنیا کے اندر اپنے طاقت کے بلبوتے پر، اپنے عہدہ کے بلبوتے پر لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کل قیامت کے روز وہ کوئی معذرت پیش نہیں کر سکیں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فٹکار ان پر پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انہیں دور کر دیا جائے گا اور بہت ہی بیکار جگہ میں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب ان کے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ کوئی شخص اگر کسی انسان پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ اس کی مثال ایک دو مثال میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ باتیں واضح ہو جائیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہے۔ مروان بن حکم اس کا دور خلافت ہوتا ہے۔ اس وقت میں ان کے اوپر ایک عورت جن کا نام عروہ بن اوس ہوتا ہے، وہ الزام لگاتی ہے کہ یہ ہمارے زمین کو غصب کر لیے۔ مروان بن حکم کے دربار میں معاملہ آتا ہے، مروان بن حکم سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور پھر اس عورت عروہ کو بلاتے ہیں۔ بلانے کے بعد سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن رکھی ہے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ مروان بن حکم کہتا ہے کون حدیث ہے، مجھے بھی سناؤ۔ وہ کہتے ہیں من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقہ الی سبع ارضین، کہ جو شخص ایک بالشت زمین بھی کسی کا ناحق لے لیتا ہے، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ مروان بن حکم کہتے ہیں کہ تم سے یہی امید تھی۔ اس کے بعد پھر وہ بد دعا دیتے ہیں اس عورت کے سلسلے میں۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کے سلسلے میں بد دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرها واقتلها فی ارضها، الہ العالمین اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے، تو اس کے آنکھ کی بینائی کو لے لے اور پھر اسی زمین کے اندر تو اسے موت دے دے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ اس عورت کے آنکھ کی بینائی چلی گئی، اس عورت کی آنکھ کی روشنی چلی گئی، اور پھر ایک مرتبہ وہ عورت اسی زمین کے قریب سے گزر رہی تھی کہ اس زمین کے اندر ایک گڑھا تھا جس کے اندر وہ گر جاتی ہے اور پھر اسی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے۔ میرے بھائیو، ظلم جس کا عذاب دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اور آخرت میں تو اس کے لیے عذاب ہے ہی ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ، مامون جب بادشاہ تھا اور انہیں نے خلق قرآن کے سلسلے میں ایک مسئلہ اٹھایا، اور ایسے اہل علم اس وقت موجود تھے جو اپنے آپ میں اللہ کے ولی تھے ایک، ان کے اوپر انہوں نے صرف اس وجہ سے ظلم کیا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ لیکن وہ بادشاہ اپنے
حکومت اپنے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے وہ علماء پر ظلم کرتے تھے اور زبردستی ان سے کہلواتے تھے کہ نہیں تم کہو کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق ہے۔ بہت سارے علماء جو ان کے ڈر کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی زبان سے نکال دیے کہ ہاں قرآن اللہ کا مخلوق ہے، لیکن امام احمد بن حنبل ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو بہت خطرناک اذیتیں دی گئی، بلکہ جلاد کا یہ کہنا تھا کہ امام احمد بن حنبل کو جس طرح ہم ان کے پیٹھ پر کوڑے برسائیں، اگر کسی ہاتھی کے اوپر کوڑا برسایا جاتا تو وہ ہاتھی بھی چنگھار مارتا، لیکن امام احمد بن حنبل جمے رہے اپنے موقف پر، جمے رہے، اور ان کا کہنا تھا کہ میں جو بول رہا ہوں وہ حق بول رہا ہوں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو تم میرے سامنے دلیل پیش کرو، اور اگر تم دلیل پیش نہیں کر سکتے تو پھر میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ ماننا رہے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ مامون ترسوس میں ہوتا ہے، اور جب مامون تھک ہار جاتا ہے، امام احمد بن حنبل کو سخت سے سخت سزائیں دینے کے بعد جب وہ تھک ہار دیتا ہے، اپنے لوگوں سے وہ کہتا ہے کہ جاؤ احمد بن حنبل کو ترسوس میں لے کر آؤ۔ احمد بن حنبل اس وقت بغداد میں ہوتے ہیں، چنانچہ وہاں سے لوگ احمد بن حنبل کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل تک جب یہ بات آتی ہے، وہ زمین پر اپنے پیر کو زمین پر رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی نظروں کو آسمان کی طرف کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں سیدی غر حلمک هذا الفاجر، الہ العالمین تیری حلم نے، تیری بربادی نے اس شرکس کو سرکشی میں اور آگے بڑھا دیا ہے۔ حتی تجبر علی اولیائک بالضرب والقتل، یہ تیرے اولیاء کو مارتے ہیں اور قتل کرتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین میں دوبارہ مامون کو دیکھنا نہیں چاہتا، الہ العالمین اب وقت آ گیا ہے کہ تیرا عذاب بھی آ جائے۔ چنانچہ بغداد سے امام احمد بن حنبل کو ترسوس لے جایا جا رہا تھا، اسی بیچ میں خبر آتی ہے کہ مامون مر گیا، مامون کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت ان کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، 46 سے 47 سال کی عمر تھی۔ کیا معلوم ہوا؟ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مہلت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، لیکن ایک وقت اس کے لیے مقرر ہے اور وہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب رسی کو ٹائٹ کرتا ہے پھر کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ آج اس دنیا کے اندر ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر صرف عبادت کرنے کے معاملے میں اگر آگے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہم ان عباداتوں کو جمع تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا نہیں ہوتا، اور پھر کل قیامت کے روز ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ پھر ہمارے ہاتھ، ہم دنیا سے بہت عبادت کو لے کر جائیں گے لیکن پھر ہمارے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں۔ ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کو ہم اور آپ اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیں، اور کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو اس حدیث کو اپنے نظروں کے سامنے رکھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اے میرے صحابی بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ صحابی رسول جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں۔ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، صحابہ کرام جواب دیتے بھی ہیں تو اس انداز میں دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سوال کریں تو اس کا جواب یہ ہے، نہیں، بلکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں لیکن آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمارے امت کا حقیقی مفلس، حقیقی لاچار وہ شخص ہے، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِي وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِي فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ۔ ہماری امت کا حقیقی مفلس وہ ہے، حقیقی غریب اور لاچار وہ ہے جو کل قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نماز بھی بہت زیادہ، زکوٰۃ بھی بہت زیادہ، اور روزہ بھی بہت زیادہ نیکیوں کے انبار کو لے کر آئیں گے، لیکن معاملہ یہ ہوگا کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو گالی دے دیا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کے مال کو زبردستی کھایا ہوگا، یعنی کسی بھی انسان کو وہ دکھ اور تکلیف پہنچایا ہوگا۔ کل قیامت کے روز اس کے پاس بہت سارے اعمال ہوں گے لیکن دعویدار آ جائیں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، الہ العالمین یہ تیرا بندہ ہے جس نے دنیا کے اندر ہمارے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ایسا ہے کہ ان کے اعمال میں سے، ان کے نیکیوں میں سے انہیں دینا شروع کر دو۔ چنانچہ ان کے اعمال، ان کے نیکیوں کو اٹھا اٹھا کر جو لوگ آئیں گے، دعوے دار آئیں گے، ان کو دیا جانے لگے گا۔ ابھی ان کے پورے نیکی ختم ہو جائیں گے، دعوے دار آدھے باقی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا اب ایسا ہے کہ جو دعوے دار باقی ہیں، بچے ہوئے ہیں، ان کے گناہ کو اٹھا کر اس کے اوپر لادنا شروع کرو۔ اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ شخص جو دنیا سے بہت ساری عبادتوں کو لے کر گیا ہوگا، لیکن اب اس کے ساتھ حقوق العباد میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے، اب ان کے اوپر نیکیوں کا انبار نہیں ہوگا بلکہ گناہوں کا انبار ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جاؤ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ اللہ، ہم اور آپ سوچیں، ایک تو ہم عمل کرنے میں پیچھے، ایک تو ہم سے عمل ہوتا نہیں، ہم 5 وقت نماز صحیح سے وقت پر پڑھتے نہیں، ماں باپ کی ہم سے خدمت ہوتی نہیں، ماں باپ کے حقوق کو ہم ادا کرتے نہیں، اپنی اولادوں کی ہم تربیت کرتے نہیں، ہم تو یوں ہی گناہوں میں ملوث ہیں۔ ہمارے پاس اگر جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، اس عبادتوں کو ہم لوگوں کے اوپر ظلم کر کے، لوگوں کو پریشان کر کے برباد نہ کریں، ضائع نہ کریں۔ اور ہم اپنے آپ میں، اپنے زندگی میں ہم دیکھیں اور سوچیں، غور کریں کہ کہیں ہمارا معاملہ کسی کے ساتھ دنیا کے اندر تو نہیں ہے تو پھر دنیا کے اندر ہمارے پاس موقع ہے، ہم ان کے پاس جائیں، اگر ہم نے کچھ لیا ہے تو انہیں واپس کر دیں، اگر ہم نے زبان کے ذریعے انہیں تکلیف پہنچائی ہے تو ہم جا کے زبان سے ان سے معافی مانگ لیں، دنیا کے اندر اپنے معاملات کو ہم صاف کر لیں، ورنہ کل قیامت کے روز ہمیں پچھتانا ہوگا۔ جب معاملہ ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے کل قیامت کے روز، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، معاملہ یہ ہوگا کہ ایک انسان اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنے قریبی رشتہ دار سے بھاگ رہے ہوں گے۔ ایسے وقت میں ہمارے پاس جو بھی نیکیاں ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں، اگر وہ نیکی بھی چلا جائے تو پھر ہمارا کیا حل ہوگا؟ ہم دنیا سے نیکی لے کر جائیں گے، اس کے باوجود پھر ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے اندر یہ برائیاں ہیں، یہ کمیاں اور یہ کوتاہیاں ہیں تو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ اپنے ماتحتوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے ماتحتوں کے حق کو روکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے روز 3 شخص ایسے ہوں گے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود سوال کرے گا، حساب کرے گا۔ اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو کسی مزدور کو مزدوری پر رکھا ہو اور پھر اس سے کام لیا ہو، لیکن کام لینے کے بعد اس کے مزدوری اسے واپس نہ دی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک غلام ہوتا ہے اور غلام پہ ان کا اختیار ہوتا ہے، اپنے غلام کو بے رحمی سے، بے دردی سے مار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہوشیار ابن مسعود، ہوشیار ابن مسعود۔ جب پیچھے دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ابن مسعود، اے ابن مسعود، آج تم کو جتنا اس کے اوپر اختیار ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پر اختیار حاصل ہے۔ آج تم اگر اپنے ماتحتوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو تو پھر تم جان لو کہ اگر یہ تمہارے ماتحت ہے تو تمہارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، نگراں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ جملہ سنا میں تڑپ گیا۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ ہو جائیں، آپ گواہ ہو جائیں، میں آج کے بعد اسے سزا نہیں دوں گا، میں آج کے بعد اسے ماروں گا نہیں۔ لیکن دل کے اندر ایک بے چینی تھی کہ ہمارے ماتحت میں اگر یہ تھے، ہم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر دے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ رہیے، میں اللہ کے لیے اسے آزاد کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اما لو لم تفعل لمستک النار، اے ابن مسعود، اگر تو نے ایسا نہیں کیا ہوتا، اگر تو نے اسے آزاد نہیں کیا ہوتا تو ضرور تمہیں جہنم کی آگ چھو لیتی۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے ساتھ رہنے والے جو ہمارے ماتحت میں رہتے ہیں، اگر ہم شوہر ہیں، ہماری بیویاں اگر ہمارے
ظلم سے محفوظ نہیں ہے تو پھر ہم سوچ لیں کہ آج اگر ہمیں ان کے اوپر برتری حاصل ہے، آج اگر ہمیں ان کے اوپر برتری حاصل ہے، اور اگر ہم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ہمارے اوپر برتری حاصل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اگر ہمارے لیے رسی کو ٹائٹ کر دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آج اگر ہم بھائی ہیں اور ہمیں دوسرے بھائی کے اوپر غلبہ حاصل ہے، اور آج اپنے طاقت کے بلبوتے پر اگر ہم اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو ذرا غور کیجئے کہ آپ کے اوپر بھی کسی اور کو غلبہ حاصل ہے، اور اگر وہ اپنے رسی کو ٹائٹ کر دے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آج اگر ہمارے پاس کچھ آدمی ہیں جو ہمارے ساتھ مل کر ہمارے نیچے ہمارے انڈر میں اگر کام کرتے ہیں، اگر ہم آج اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ آج ہمیں اختیار حاصل ہے، تو پھر ہم سوچ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اختیار حاصل ہے، اور کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ دلوائے گا۔ انسان تو انسان ہے، جانور جس کے تعلق سے اس کا کوئی جزا سزا نہیں ہے، یعنی دنیا کے اندر اگر وہ زندگی گزار رہے ہیں تو پھر آخرت میں اس کو جنت اور جہنم نہیں ملنے والی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والے بکری کو مارتی ہے تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس بکری کو بھی لے کر آئے، اور جو سینگ والی بکری بغیر سینگ والے بکری کو ماری تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا کہ آج تو اسے مار کے بدلہ لے لے۔ تو ہم انسان ہیں، ہم اگر اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہمیں تو اپنے اعمال کا پورا پورا حساب دینا ہے، ہمیں تو اپنے اعمال کے سلسلے میں پورا پورا حساب دینا ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ سن لیتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے کہ اگر انسان کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو دنیا کے اندر بھی اسے عذاب مل جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کوفہ کے اندر بھیجتے ہیں، اور کوفہ کے اندر جا کر وہ لوگوں کی امامت کرا رہے ہوتے۔ چند لوگ کوفہ سے آتے ہیں، آنے کے بعد امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں شکایت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صحیح سے نماز نہیں پڑھاتے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلواتے ہیں، اور بلوانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا معاملہ، کیا تم صحیح سے لوگوں کو نماز نہیں پڑھاتے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھاتا ہوں، میں 4 رکعت میں سے پہلی 2 رکعتیں آرام سے اطمینان کے ساتھ لمبی پڑھاتا ہوں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، اور آخری کی 2 رکعت پہلی 2 رکعت کے مقابلے میں ہلکی پڑھاتا ہوں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے سلسلے میں ایسا ہی گمان تھا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ آدمیوں کو کوفہ روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ وہاں سے جائزہ لے کر آؤ کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے رہنے والے، ان کا کیا معاملہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ چند لوگ کوفہ کے اندر جائزہ لینے کے لیے جاتے ہیں، تو جب لوگوں سے پوچھتے ہیں تو اکثر لوگ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھے لوگ، وہ بہت اچھے ہیں۔ پھر وہ لوگ مسجد کے اندر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک بوڑھا ہوتا ہے جسے ابو سعدہ کہا جاتا ہے، جس کی کنیت ابو سعدہ ہوتی ہے۔ اس سے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ عدل و انصاف نہیں کرتے، ان کے پاس جو معاملہ آتا تو اس میں یہ برابر لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین، الہ العالمین اگر یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے تو تو اس کے آنکھ کی بینائی لے لے۔ چنانچہ ایسا ہوتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ بعد میں کوفہ کے بازاروں کے اندر میں نے ابو سعدہ کو دیکھا کہ وہ نابینا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا اپنی زبان سے کہ سعد کی بد دعا نے میرے آنکھ کی بینائی لے لی، سعد کی بد دعا نے میرے آنکھ کی بینائی لے لی۔ میرے بھائیوں ذرا غور کریے اور سوچئے کہ اگر ہم اور آپ ظلم کر رہے ہیں، ظلم کی تو 3 قسمیں تھیں، 3 قسموں میں سے اگر پہلی قسم اگر ہم اس کے مرتکب ہو رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو پھر ہم سمجھ لیں کہ اگر ہم توبہ کرنے سے پہلے مر گئے تو پھر ہم جہنم کے لیے اپنے آپ کی ٹکٹ کو کنفرم سمجھ لیں۔ اگر آپ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور اس حالت میں آپ نے توبہ نہیں کیا، آپ نے اپنی اصلاح نہیں کی، اور اس حالت میں آپ کی موت آ گئی، تو پھر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آپ ادھر مرے، اب چاہے آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپ کی جنازہ کے اوپر آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں،
اور آپ کے نام پہ صدقہ خیرات کرتے رہیں، چاہے کچھ بھی کر لیں دنیا والے، اگر آپ کی موت شرک پر ہوتی ہے، آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو پھر آپ کی معافی نہیں۔ اس وجہ سے ہم اور آپ دنیاوی زندگی میں آئے ہیں تو ہم اپنا جائزہ لیں، قرآن حدیث کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور دیکھیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ انجانے طور پر ہم شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم سے شرک ہو رہا ہے، اور ہم دنیا کے اندر جو بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں کل قیامت کے روز ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی۔ ہر انسان دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہمیں اپنے زندگی کے سلسلے میں غور کرنی۔ دوسری چیز کہ ہم اور آپ اگر اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں غفار ہے، ہماری گناہوں کو وہ معاف کر دے گا، بخش دے گا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے، ہمیں ہمارے گناہوں کا سزا بھی دے گا۔ ہم اور آپ غور کریں اور سوچیں کہ دنیا کے اندر دنیاوی آگ ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر پاتے، دنیاوی گرمی ہے، اس کے تپش کو ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ کل قیامت کے روز اگر اللہ نے معاف نہیں کیا، اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو پھر ہمیں جہنم میں جلنا پڑے گا، اور ہم سوچیں کہ جہنم میں اگر ہم جلیں گے تو کیا جہنم کی آگ کو ہمارے جسم کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس آگ کو ہم برداشت کر سکیں گے؟ اور پھر جہنم میں ہم جلیں گے تو اس حالت میں نہیں جلیں گے، بلکہ حدیث میں مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر انسان کے جسم کو بہت بڑھا چڑھا دیا جائے گا۔ یہ ایک دانت جو ہے یہ کتنی چھوٹی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دانت کو جسے ہم اور آپ چہ کہتے ہیں اس کو احد پہاڑ کے برابر بنا دے گا۔ ہمارے دونوں کان کے بیچ کی مسافت اتنی ہوگی کہ جتنی مسافت میں مکہ اور مدینہ کی دوری ہے، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ کتنی ہماری چمڑوں کو موٹا کر دیا جائے گا تاکہ ہم بہت اچھے طریقے سے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھ سکیں۔ کیونکہ اگر ہمیں یوں ہی اس طرح اگر جہنم میں ڈالا گیا تو پھر جس طرح مچھر کو آگ میں ڈالتے ہیں اور فوراً وہ ختم ہو جاتا ہے ویسا ہو جائے گا، نہیں، ہمارے جسم کو، ہمارے جسامت کو بہت لمبا چوڑا کر دیا جائے گا تاکہ جہنم کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کا عذاب کا مزہ چکھائے، اور پھر جیسے ہی ہماری چمڑیاں موٹی ہو جائیں گی اور جو وہ چمڑیاں جب جل جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوسری چمڑی لا دے گا۔ تو ہم یہ دوسرا ظلم جو ہے ہم اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو کروس کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، اس سے بھی بچیں۔ اور تیسرا ظلم وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ معافی نہیں کرے گا۔ بندوں کے ساتھ اگر ہمارا معاملہ ہے تو پھر کل قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا معاملہ بندوں کے ساتھ کرے گا۔ ہم نے اگر ظلم کیا ہے تو اس کے عوض میں ہمیں اپنی نیکیاں دینی پڑے گی یا اس کے گناہ کو لینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے ہر شخص کو ظالم کے ظلم سے بچا اور ہم میں سے ہر شخص کو ظالم کے فہرست سے بھی نکال دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔